انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ جب ماہ ربیع النور کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو ایک ایسا طبقہ ہے جسے وہابیہ اور دیابنہ کہتے ہیں، انہیں مرچی لگتی ہے، انہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میلاد النبی کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں دیجئے، میلاد منانا بدعت ہے، جلوس نکالنا یہ بدعت ہے، اس طریقے کی واہیات اور خرافات کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، اس میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں کہ میلاد پر خوشیاں منانے پر بہت سارے دلائل قائم کیے ہیں۔ لیکن ان کی تسلی کے لیے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے تھے، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے آواز آتی ہے، آقا علیہ السلام دستک دینے کے بعد اس گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عامر انصاری کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کی محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ کے مولود کی محفل سجائے ہوئے ہیں، میلاد کی محفل ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، اہل و عیال کو آپ کی پیدائش کے بارے میں، آپ کی ولادت کے بارے میں سکھا رہے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع نہیں فرمایا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے محفل میلاد رکھی ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے مغفرت کے دعائیں تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آگے فرمایا من فعل فعلک فنجا کما نجاتک، یعنی یہ کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے، فعل جو تم نے کیا ہے، یعنی میلاد کی محفل رکھی ہے، اگر تمہاری طرح کوئی اور بھی محفل میلاد رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے بھی نجات دے گا جیسے تمہیں اللہ رب العزت نے نجات دیا ہے۔ تو اب بتائیں حضور یہاں پر نجات کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ جو محفل میلاد کرے گا اللہ اسے نجات دے گا، اسے کامیاب کرے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور یہاں پر یہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ بری چیز ہوتی، اگر یہ جائز نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام اسے منع فرما دیتے، لیکن آقا علیہ السلام کا نکیر نہ فرمانا اور آقا علیہ السلام کا اس پر دعا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد کرنا نہ کہ جائز و درست بلکہ احسن ہے اور افضل ہے، اس پر اللہ رب العزت بے پناہ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ میلاد کے ثبوت پر ایک اور حدیث شریف میرے ذہن میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نکلے، دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی، آقا علیہ السلام نے بیٹھنے کا سبب دریافت فرمایا، ما اجلسکم، یعنی صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کا ریزن اور سبب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تعریف و توصیف بیان کریں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے باقاعدہ حلف لیا، قسم لی کہ صحابہ تم اس بات پر قسم کھاؤ، تو صحابہ نے قسم کی کہ اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ کے میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے تم سے اس وجہ سے قسم نہیں لیا کہ تم پر یقین نہیں تھا، تم پر توکل نہیں تھا، تم پر بھروسہ اور یقین تھا، لیکن اتانی جبریل علیہ السلام، ہمارے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فاخبرنی، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہارے اس فعل پر اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے اور فرشتے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے یہ اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع فرما دیتے کہ تم ایسی محفل نہ کرو، تم میلاد کی محفل نہ رکھو، لیکن باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس میلاد کی محفل سجانے کی وجہ سے، رکھنے کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ کیسے ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میلاد منانا یہ بدعت ہے؟ ہم مانتے ہیں الحمدللہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ الاجر، جو اسلام میں ایک ایسا طریقہ، ایک ایسی کوئی چیز رائج کرے جو کہ اچھی ہو، اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیں، تو بتائیے حضور کی مجلس کرنا، حضور کے میلاد کرنا، اس کو ان کا تذکرہ کرنا، میلاد میں یہی سب تو ہوتا ہے۔
تو بتائیں کیا یہ غلط ہے؟ یہ صرف ایمان کی خرابی ہے، بالکل یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ جائز اور درست ہے، بلکہ احسن اور افضل ہے حضور کی محفل ہم کریں اور دوسروں پر کان نہ دھریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔